بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے، قربانی والے دن کھانے پینے کی شروعات قربانی کے گوشت سے کرنا ہی افضل ہے یا پہلے کچھ بھی کھا سکتے ہیں جیسے ناشتہ وغیرہ؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہمارے اس مرکز میں تربیت برائے حج کے حوالے سے ایک نشست تھی جو 11:30 بجے شروع ہوئی اور الحمدللہ 1 بجے تک جاری رہی۔ ہم دعا کرتے ہیں ہمارے ان ساتھیوں کو اور باقی بھی جتنے حجاج اس سال حج کے حوالے سے جا رہے ہیں، اللہ ان کا یہ عمل قبول کر لے، سنت کے مطابق ہر کام کرنے کی توفیق دے اور خیر و عافیت کے ساتھ ادائیگی حج کے بعد اللہ ان کو وطن واپس لے آئے۔ یہ جو پہلا سوال ہوا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے کہ آپ قربانی والے دن قربانی کے گوشت سے ہی اپنے کھانے کی ابتدا کرتے تھے، لیکن یہ آپ کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی والے دن قربانی کے گوشت سے ہی اپنے کھانے کی ابتدا کرتے ہیں تو یہ افضل چیز ہے، لیکن اس سے پہلے صبح کا ناشتہ وغیرہ چائے پراٹھے کیک وغیرہ کچھ کھا لیتا ہے تو اس کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا حکم ایسا نہیں ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے کہ میں نے قربانی کی نیت سے کچھ رقم جمع کر رہا ہوں، اب میرے گھر میں خرچے کے لیے رقم نہیں ہے تو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں جمع کی ہوئی رقم میں سے گھر کے خرچ کے لیے کچھ نکال سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیں، گھر چلانا، بیوی بچوں کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، اولین ذمہ داری ہے۔ قربانی کا عمل جو ہے مسنون عمل ہے، لیکن اس کی اہمیت اس عمل سے کم ہے، لہٰذا اگر گھر کے حالات ایسے ہیں، کنڈیشن ایسی ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، تو وہ ان پیسوں سے اپنے گھر کو چلائے، اللہ توفیق دے تو قربانی کر لے، توفیق نہ ہو سکے قربانی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجبوری تھی، لیکن گھر کو چلانا اولین ذمہ داری ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ایک طویل عمل ہے، لہٰذا اگر کسی نے تسلی کے ساتھ غسل کا طریقہ معلوم کرنا ہے تو وہ کسی صاحب علم کے ساتھ بیٹھ جائے، مکمل طریقہ بتائے گا۔ مختصر یہ ہے کہ غسل سے پہلے وہ وضو کرے لیکن وضو کے اندر پاؤں کو چھوڑ دے، اس کے بعد اپنے سر پر 3 چلو پانی کے ڈالے، سر کو اچھی طرح مسل لے، پورے جسم پر پانی بہا دے اور آخر میں نکلتے ہوئے اپنے پاؤں کو دھو لے۔ نہاتے وقت مناسب گفتگو اگر کوئی اس سے کرنا چاہتا ہے، غسل خانے کے باہر کھڑے ہو کر آواز دیتا ہے، اس کا جواب دینا احادیث سے ثابت ہے۔ بے مقصد خام خواہ باتیں کرتے رہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ نسوار لگانا کیسا ہے؟ منہ میں نسوار رکھنا؟ نسوار ایک نشہ ہے اور نشہ حرام ہے۔ نشہ کس کو بولتے ہیں؟ یہ عربی میں اس کو خمر بولتے ہیں، قرآن و حدیث میں جو لفظ ہے وہ خمر ہے، اور خمر کہتے ہیں اس کی تعریف یہ ہے ما خامر العقل۔ خمر کا معنی ہے ما خامر العقل، ہر وہ چیز جو عقل کو چکرا دے، عقل کو چکرا دے، وہ خمر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس نے کبھی نسوار استعمال نہ کی ہو، اگر اس کے منہ میں نسوار رکھ لی جائے تو اس کا سر چکر جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ اور یہ نشے کی تعریف ہے، لہذا شراب
نسوار جو ہے یہ نشہ ہے، اس کا استعمال حرام ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کیا نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، بلکہ ایک حدیث میں تو فاتحہ کو ہی نماز کہا گیا ہے، فاتحہ کو ہی، صرف فاتحہ کو ہی نماز کہا گیا ہے۔ تو لہذا یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، بلکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص یعنی مطلق ہے، کوئی بھی ہو، امام ہے، مقتدی ہے، نماز کوئی بھی ہے، نماز پڑھتا ہے اس میں فاتحہ نہیں پڑھتا تو فَهِيَ خِدَاجٌ، اس کی نماز خداج ہے۔ خداج عربی میں بولتے ہیں اونٹنی 12 مہینے 13 مہینے کے وضع حمل کے بعد وضع حمل ہوتا ہے، بچہ دیتی ہے۔ اگر 6 7 8 مہینے کے بعد اونٹنی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو خداج بولتے ہیں، جس کے پورے اعضاء ہوتے ہیں، جس کا منہ بھی ہوتا ہے، کان بھی ہوتے ہیں، ٹانگیں بھی ہوتی ہیں، پورا جسم ہوتا ہے، لیکن اس میں روح نہیں ہوتی، بغیر روح کے پورا جو ڈھانچہ ہے اس کو خداج بولتے ہیں۔ اس کو لوتھڑے میں جنگل میں پھینک دیا جاتا ہے، کتے بلے کھاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص نماز پڑھے اور نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز بھی وہ خداج ہے، اس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدے بھی، لیکن فاتحہ نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی اسی طرح بیکار ہے جس طرح وہ لوتھڑا بیکار تھا۔ ایک یہ سوال ہے کہ تبلیغ پہ جانا کیسا ہے، تبلیغ وغیرہ کرنا کیسا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا کام بہت مبارک کام ہے۔ دین اسلام کے 2 ستون ہیں، یاد رکھیں، دین اسلام کے 2 ستون ہیں جن پر دین کھڑا ہے۔ اگر ایک ستون کو بھی ہٹا دیا جائے دین گر جاتا ہے۔ 2 ستون ہیں، ایک دعوت و تبلیغ ہے اور ایک جہاد ہے۔ یہ 2 عظیم ستون ہیں اسلام کے، ان دونوں کو جدا بھی نہیں کیا جا سکتا اور کسی کو ہٹایا بھی نہیں جا سکتا، کسی کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دعوت تبلیغ ہے اور ایک جہاد ہے، بالکل۔ لہٰذا دعوت و تبلیغ، عقیدے کی اصلاح، عمل کی اصلاح کے لیے جاننا یہ بہت ضروری اہم ترین مبارک عمل ہے، یہ کام کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے سے پہلے جو اس چیز کی آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے۔ آپ عقیدے کے مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں، نماز کا جو آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اس چیز کا آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے۔ بغیر علم کے تبلیغ کرنا سوائے جہالت کے اور کچھ بھی نہیں۔ پہلے علم ضروری ہے، اس لیے امام بخاری نے باب قائم کیا ہے تبلیغ سے پہلے، کچھ کہنے سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ پہلے علم حاصل کیا جائے، علماء کے آگے 2 زانو ہو کر بیٹھا جائے، ان سے سیکھا جائے، اس کے بعد تبلیغ کی جائے، علاقے میں، قوم میں، جہاں تک اللہ تعالیٰ توفیق دے کام کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، تھوڑی سی تکلیف بھی ہے بلکہ زیادہ تکلیف ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو 50 سال سے حدیث پڑھا رہا ہے، اس کو عالم نہیں کیا جا سکتا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ مبلغ نہیں ہے، یہ داعی نہیں ہے، اس کا تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، جو ان پڑھ، چٹا، جاہل، ایک لفظ کو بھی نہیں جانتا، اگر وہ 3 دن لگا لے تبلیغ کے ساتھ، 1 ہفتہ لگا لے، 40 دن لگا لے، ہاں یہ مبلغ ہے، یہ تبلیغ، اس نے کام کیا ہے، یہ جہالت ہے، حالانکہ اس کا مقام ہے، وہ عالم ہے، وہ دین پڑھا رہا ہے۔ اس لیے دعوت تبلیغ کا کام بہت اہم ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے پہلے علم حاصل کریں، اس کے مطابق عمل کریں، اس کے بعد تبلیغ کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب جنازہ لایا جاتا تھا تو آپ سب سے پہلے پوچھا کرتے تھے علیہ دین، کیا اس پر کوئی قرضہ ہے؟ یہ حدیث ثابت ہے۔ آپ پوچھتے علیہ دین، جس کے جنازے کے لیے جس کا جنازہ لایا گیا ہے، آپ یہ بتاؤ اس پر کوئی قرضہ تھا؟
اگر لوگ کہتے اس پر کوئی قرضہ نہیں تھا تو نبی علیہ السلام اس کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ اگر بتایا جاتا کہ اس پر قرضہ ہے تو آپ فرماتے صلوا علی صاحبکم، اپنے بھائی کی تم خود جنازہ پڑھاؤ، میں نہیں پڑھاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنازہ پڑھانے والا امام ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے بارے پہلے معلومات لے، آیا یہ کون تھا۔ اس وقت نبی علیہ السلام کے دور میں جو جنازے لے جاتے تھے وہ موحدین کے تھے، صحابہ کرام کے تھے۔ ہاں معاملات کے حوالے سے پوچھنا ضروری تھا، آپ پوچھتے تھے قرضہ ہے کہ نہیں۔ لہٰذا آج چونکہ عقائد کے معاملات بھی بڑے خطرناک ہیں، اس لیے نماز جنازہ سے پہلے عالم دین کو چاہیے کہ وہ معلومات لے اس کے پاس توحید تھی کہ نہیں، موحد تھا یا مشرک تھا۔ اگر مشرک ہے اس کی کوئی نماز جنازہ نہیں، بدعتی ہے اس کی کوئی نماز جنازہ نہیں۔ توحید عقیدہ جو ہے یہ شرط ہے، موحد ہے، اگر گناہوں کے زد میں ہے اللہ معاف فرما دے، معاملات لوگوں کے ساتھ ہیں اس کو بھی کلیئر کیا جائے یا معاملہ کر دیا جائے کہ لوگ کہیں کہ ہم ادا کریں گے، ہم اس کے ورثاء ہیں، یہ جماعت کہہ دے ہمارے ذمہ ہے۔ یہ معاملات ہونے چاہیے، معلومات کے بعد ہی نماز جنازہ ہونی چاہیے۔ وطر کی نماز میں دعا قنوت کیا واجب ہے؟ وطر کی نماز میں دعا پڑھنا واجب نہیں ہے، یہ ایک مسنون عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھلائی، وہ فرماتے ہیں کہ میں وطر میں اس دعا کو پڑھا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام سے صراحتاً وطر کی نماز کے اندر الفاظ نہیں ہیں، لہذا سیدنا حسن کا یہ کہنا کہ میں پڑھتا تھا، اس سے محدثین نے مستنبط بات جو بیان کی ہے وہ یہ ہے نبی علیہ السلام نے ان کو یہ دعا بتائی تھی تبھی تو پڑھتے تھے، ورنہ محل کو الگ کرنا یہ صحابہ کرام کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس سے بعض نے کہا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو آپ مستحب تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو واجب نہیں کہا جا سکتا۔